اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر میں شروع کروں، سر یہ جو معاملہ ہے، میں جو ابھی بات کی تھی این پی ٹی کے حوالے سے، ہم نے ویلیو ایڈ نہیں کی، اس کی وجوہات ہیں، اس میں اے کیو خان کا ایپیسوڈ بھی آ جاتا ہے، وہ سب کچھ ہے وہ، بلکہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ بریگیڈیئر سالک از ویری ویل اویئر آف. اس زمانے میں ہی واز ڈائریکٹر ایکٹ. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ دس، یا یہ اس میں آپٹکس زیادہ ہیں اور سبسٹنس کم ہے؟ جی میرے خیال میں پاکستان کو ورڈ ہونا چاہیے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ این پی ٹی کے رجیم کا ہندوستان کا ویو یہ ہے کہ وہ اپارتھائڈ رجیم ہے. اس کا پاکستان بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے، کیونکہ وہ P5 کنٹریز کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جن ملکوں نے 67 کے بعد نیوکلیر ویپن ایکسپلوژن کیے اس کے اندر پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، تو وہ ان کے اس حیثیت کو وہ نہیں مانتے ہیں. تو اس کے حوالے سے لیکن جو اس ڈیل یہ کرتی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اٹ گیوز انڈیا اے ڈیفیکٹو نیوکلیر ویپن سٹیٹس، تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس کے خدشات جو وہ بجا ہیں. تو دوسرے ملک جو ہیں جو کہ جس کے ایران ہے فار ایگزامپل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجیٹمیسی دیتی ہے آؤٹ سائڈ آف دی این پی ٹی، آؤٹ سائڈ آف دی این پی ٹی. اور پھر یہ ہے کہ این پی ٹی کے اندر جو امریکہ کی جو اسپیسیفک آبلیگیشنز ہیں ایز اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی ایسے ملک کو جو کہ این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے وہ ان کی امداد نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے وہ امریکہ نے بھی اپنی وائلیشن جو ہے ایز اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ایز اے سگنیٹری آف دی این پی ٹی وہ انہوں نے وائلیٹ کیا. تو پاکستان کے ورثم یہ بات ہے کہ جس قسم کا سٹیٹس یا جس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا نیوکلیر معاملات میں، وہ یہ ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو ایکارڈ نہیں کرتا. اوکے، لیٹ می ٹیک دس ٹو بریگیڈیئر سالک. سر یہ ریئلسٹ فریم ورک میں آپ بات کر رہے ہیں، ہماری یہ توقعات درست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی؟ ریئلسٹ فریم ورک میں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکنز کا اندازہ یہ تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ وہ اس طرح کا معاہدہ کریں گے تو امریکن انڈسٹری کو بہت بوسٹ ملے گا. میں نے کانگریس کی ہیئرنگ سنی ہے جس میں کونڈولیزا رائس کا یہ بڑا اس میں آرگومنٹ، جب آپ اس وقت وہاں پہ واشنگٹن میں گئے، ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور 3 سے 4 پلانٹس بھی انڈیا امریکہ سے خریدتا ہے تو یہ کچھ 10-12 بلین ڈالر کی ڈیل ہوگی، جس سے ہماری جو انڈسٹری کو 3 سے 5 ہزار جو ہے وہ جابز 2 سال کے لیے مل سکتی ہیں. تو یہ آرگومنٹ وہاں کافی سکسیسفل رہا. پاکستان کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم تو سوچے گا ہمیں اس طرح کی ڈیل آفر کرنے سے پہلے کہ اگر ہمیں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنی اکنامک کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کے لیے پے کر سکیں. سر میں اگر اس میں مخل ہوں، جس زمانے میں یہ معاملہ ہو رہا تھا سول نیوکلیر ڈیل کا، اس زمانے میں ہم دلیل جو ہے وہ دو مختلف دلیلیں دے رہے تھے. ایک طرف ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے اسی این پی ٹی کی بنیاد پہ، دوسری طرف ہم یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ یہ دیں. تو اب اگر آپ این پی ٹی کے حوالے سے اس کی مخالفت کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھی دیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پالیسی کنفیوژن بھی تھا. وڈ یو ایگری ود می؟ جی بالکل کنفیوژن تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ این پی ٹی کے حوالے سے نہیں تھا. کنفیوژن یہ تھا کہ کیا ہم اس کی مخالفت کریں یا نہ کریں. ایک خیال یہ تھا کہ اگر انڈیا کو یہ ڈیل ملتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا جس سے کل کلاں کو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ اس کی ہم مخالفت کریں اور کہیں کہ یہ کرائیٹیریا بیسڈ ہونی چاہیے تاکہ ایک سٹینڈرڈ آپ سیٹ کر دیں، جو بھی ملک اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے اس کو اس طرح کی فیور کی جائے. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہے کہ وہ ابھی اے کیو خان والا معاملہ بڑا نیا تھا اور بڑا فریش تھا لوگوں کی میموری میں. تو جب بھی پاکستان نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اے کیو خان کا چہرہ دکھا دیا گیا، تو وہ بات وہیں ختم ہوگی. دوسرا یہ ساتھ کنٹری سپیسیفک ایگریمنٹ سائن کیا، جو پریویلیج صرف P5 کو حاصل ہے ایڈیشنل پروٹوکول کا، تو اس کو ہم IAEA میں روک سکتے تھے کیونکہ کنسنسس سے ڈیسیژن ہوتے ہیں. اور ہمارے جو سفیر وہاں تھے انہوں نے اس وقت ایک لیٹر بھی سرکولیٹ کیا تھا باقی ممبران میں، اور اس کو ایکسپرٹس نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ بہت لاجیکل اور بڑا سالڈ یہ آرگومنٹس ہیں جس کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت نے اس وقت اس
ہمارے جو ہے امبیسڈر کو پریشر کیا کہ جی وہ لیٹر وڈرا کریں, اور ہم نے ووٹنگ میں بھی نیگیٹو ووٹ نہیں دیا, سو وی لیٹ اٹ گیٹ تھرو دی IAEA. اس کے بعد اگر ہم یہ توقع کریں کہ NSG میں یہ چیز رک جائے گی جہاں ہم موجود نہیں ہیں, وہاں نہیں ہوگا. تو وہاں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جہاں آپ روک سکتے تھے وہاں تو آپ نے نہیں روکا, تو ہم سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. وہی چائنا کا بھی آپ دیکھیں ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مشروط طور پہ انہوں نے انڈیا کی NSG ممبرشپ کو حمایت کی ہے. تو اگر انڈیا ایک دفعہ NSG میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کبھی NSG میں نہیں جا سکتا, کیونکہ کنسنسس ڈسین ہوتے ہیں, اور انڈیا کین بلاک یور انٹری فار ایور. انڈیا کین بلاک. یہ بہت اس اہم نقطے کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں. اس میں ایک جو سوال اٹھتا ہے جو کہ میں ہمارے پاس وی ہیو ٹو ڈپلومیٹس آلسو, یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے وہاں پہ اس کو بلاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور اپنے آپ کو we've actually painted ourselves into a corner. But after this break. بات ہو رہی ہے صدر اوباما کے انڈیا کے دورے کی, اور جو اس وقت انڈیا اور امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے. اس میں خان صاحب, مطلب آپ کا اتنا تجربہ ہے سفارتی معاملات کا, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے جو ہے وہ IAEA میں بلاک کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کے بعد اگر NSG میں معاملہ چلا گیا جہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ لیگ آف نیشنز والا معاملہ ہے, CD میں بھی وہی اسی قسم کا معاملہ ہے. CD میں تو خیر ہم نے معاملہ پھنسایا ہوا ہے فسائل مٹیریل کٹ آؤٹ ٹریٹی کو, بٹ دا پوائنٹ ریلی از کہ چونکہ ہر ایک کی آپ کو وہ ضرورت ہے تو پھر وہاں پہ معاملہ پھنس جائے گا. تو کیا مطلب ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں, اب کیا پولیٹیکل محرکات تھے اس وقت جس کی وجہ سے ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ اس کو نہ وہاں پہ روکا جائے. وہ میرے اپنے ذاتی خیال میں تو اس وقت ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے تھا اور نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. پر کیا محرکات تھے, میں اس وقت یہاں پہ اچھا